مجھے اسپیسیفک پروویژنس بتائی گئی ہیں جس پہ مجھے آپ کو وہ پروویژنس جو ہیں وہ ایکسپلین کرنی ہے. وہ فرسٹ ہے سیکشن 9. Section 9 provides that a civil court has a jurisdiction or power to entertain or to try all kind of civil suits except the cognizance of the same is expressly or impliedly barred. Here, this provisions at the one hand provide that a civil court has jurisdiction to entertain every kind of civil suits except those which were barred impliedly or specifically barred by any law. Although here the word law is not appearing, but in the various judgment it was interpreted that only those suits are barred which were specifically barred by enactments. Enactments means law. For example, in rent proceedings, the jurisdiction is vested with the rent controller and no suit, although that rent proceeding is also covered by the definition of civil proceedings. But since a forum is available, a civil court cannot entertain a dispute between a landlord and the tenant. Same is the position of family cases. Those are also civil proceedings, but since a forum is available, despite that there was no provision in the Muslim Family Law Act that a civil suit cannot be filed, but since the forum is available under a special law, a civil suit for the maintenance or for the dissolution of marriage or for any matter which are covered by the family code, a suit cannot be filed. What are the civil proceedings? All disputes which are covered by Contract Act, which are covered by Specific Relief Act, which are covered by other laws, can be initiated before a civil court. In some enactments, there is no absolute bar, but there was a condition precedent before approaching the civil court, such as Cooperative Societies Act. In Cooperative Societies Act, Section 70A of that Act provide that before filing a suit, a notice of 30 days has to be given to the Registrar Cooperative Societies, without which the suit is not maintainable. There is a lot of case law on that, which says that where any condition is attached to exercise of jurisdiction, that has to be first fulfilled and then the court can exercise jurisdiction. There is also one more exception with this. Even where the suit is impliedly or specifically barred, but if the plaintiff who is filing this suit is in a position to establish or prove that the action against which he come to a civil court is mala fide, the court can exercise jurisdiction and can see whether the action was mala fide or the action was bona fide.
اس پہ کوئی کوشچن ہو تو کر لیں تاکہ پھر میں اگلی سیکشن پہ جاؤں. ٹھیک. ناؤ دس سیکشن 10. Section 10 deals with a principle, res sub judice. Res sub judice means pending in the court. This provision was inserted to avoid multiplicity of proceedings or multiplicity of cases pertaining between the same parties for the same subject matter and for the same relief. So no two suits can be filed. Even for example, earlier a suit was filed by A. B is the defendant. Even the B is now stopped from filing another suit against the same plaintiff as defendant for the same cause of action, for the same subject matter, and for the same relief. In this scenario, when on a same subject two suits are pending, the court has the power to stay the subsequent suit and to proceed with the first one. Now, there are 5 factors which has to be kept in mind while deciding whether this is a case of res sub judice or not. The first principle is matter in issue in both suits must be directly and substantially the same. B. Previously instituted suit must be competent and filed in a competent court. Third, court before previous suit is pending must be competent to grant relief in subsequent suit. D. Both suit must be between the same parties or their representatives. Parties are litigating in both the suit under the same title. اب اس میں there is no need of explanation for number 1, which provides matter in issue in both suits must be directly or subsidiary same. So in both the suit, the issues or point of dispute or point of conflict should be the same. Previously instituted suit must be competent and filed in a competent court. The previous suit or this earlier suit should have been filed before a competent court and not in a court who has no jurisdiction. If the first suit was filed in a court having no jurisdiction, the second suit is maintainable and there is no bar on filing of second suit in presence of a first suit filed before a wrong forum. Third, court before previous suit is pending must be competent to grant. So unless the court is competent to try the suit, the court is also not competent to grant an effective relief. So if that court has no jurisdiction, it has no jurisdiction to grant relief, the second suit in a proper court can be filed. Both suits must be between same parties or their representatives. This means the parties should be the same and or their representatives. That means, for example, a suit was between A and B and suit was competently filed. B expired, his legal heirs were brought on record. Those legal heirs are also stopped from instituting a fresh suit because they are not claiming in their independent right, they are claiming through title or through right of the expired defendant B. Same is the position with the last ke parties are litigating in both suit under the same title. For example, this is a case of a house. Both are claiming that we are the owners. So no separate suit is required, and naturally
If the plaintiff in a position to prove, he will get the decree. If he is not in a position, he will not get the decree, and indirectly the defendant will get the relief. तो दो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम मालिक हैं, एक का डिक्लेरेशन का सूट डिसमिस हो गया, तो इम्प्लाइडली जो दूसरा है जो क्लेम कर रहा है कि मैं मालिक हूँ, तो उसको डिक्री नहीं मिली है, लेकिन उसका ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि भाई तुम मालिक नहीं हो. तो ये इस वजह से ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो प्रोसीडिंग्स है उसको अवॉइड करने के लिए ये प्रोविज़न इसमें इंसर्ट हुआ है कि एक सेइंग है कि नो वन कैन बी वैक्स ट्वाइस. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है जो डबल जेपर्डी और डबल विक्टिमाइजेशन या डबल कन्विक्शन को मना करता है. तो ये सब के पीछे सिर्फ एक ही है कि खामखा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सिविल कोर्ट्स में ना लाई जाएं और केसेस वक्त पे डिसाइड हो जाएं. अब जो सेक्शन 11 है वो भी सेम इन्हीं प्रिंसिपल्स पे है. दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि सेक्शन 10 एक केस की मौजूदगी में दूसरे केस को दाखिल करने से मना करता है, और सेक्शन 11 जो है वो एक केस के मेरिट पर डिसीजन के बाद दूसरा केस फाइल करने को मना करता है. प्रिंसिपल दोनों के पीछे सेम है. वो भी रोक रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये प्रोविज़न भी रोक रही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स. जो 5 फैक्टर मैंने आपको सेक्शन 10 के लिए बताएं वही एग्जैक्टली अप्लीकेबल हैं सेक्शन 11 में. वहाँ उसमें भी प्रिंसिपल यही है कि जो इशूज़ या मैटर है वो सेम होना चाहिए. जो सूट पहले डिक्री हुआ है वो गलत डिक्री नहीं हुआ है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्री किया है, तो वो बार करता है सेकंड सूट. अब ये जो रेजुडिकेटा पे आप एक सूट फाइल हुआ, प्रॉपरली डिक्री हुआ, अब दूसरे ने इसको चैलेंज किया. एक ज़माना था कि जब डिक्री को चैलेंज करने के लिए भी नया सूट फाइल करना पड़ता था, क्योंकि कोई और रेमेडी सीपीसी में थी नहीं. इस चीज़ को देखते हुए सीपीसी में अमेंडमेंट हुई और जो सेक्शन 12 है उसमें 12(2) ऐड हुआ है. 12(2) says if anyone wants to challenge the decree which was obtained by fraud, misrepresentation, or the decree was without jurisdiction, the same cannot be challenged through a separate suit. It has to be challenged in the same suit by way of filing of an application under section 12(2). तो पहले before 1980 when this amendment was made in CPC, second suit for challenging the decree on the ground of fraud was maintainable, but now after amendment second suit cannot be filed. ठीक है, आगे चलूं. सवाल पूछें. आगे आ जाए, आगे आ जाए. जी, My question is, what is the reason behind inspection of section 12(2)? ये एक जनरल रूल है कि आप किसी भी जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री को चैलेंज करते हैं तो आप किसी लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाते हैं चैलेंज करने के लिए. उसी कोर्ट में मतलब दोबारा आप चैलेंज करें, इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? इसका रीज़न है ये जो सिविल सूट्स की जो तवालत है ना उसको ख़त्म करना है, और जो फ्रिवलस सूट फाइल करके बरसों इसमें दोनों पार्टियां लगी रहती हैं वो ख़त्म हो. आप ये देखें कि एक सूट है डिक्री हो गया, दूसरा उसको चैलेंज कर रहा है
کہ 3 چیزوں پہ چیلنج ہو سکتا ہے وہ کہ یہ فراڈ پہ مبنی ہے, اس میں کچھ مس ریپرزنٹیشن کیا گیا ہے, یا جس عدالت نے اس کو ڈگری کیا ہے اس کو جوریڈکشن نہیں ہے. اب آپ سوٹ فائل کریں, WS آئے گا, ایشو فریم ہوں گے, ایویڈنس پہ جائے گا. اس میں یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کورٹ نے ڈگری کی ہے اسی کورٹ میں اپلیکیشن جاتی ہے, کر لو اپنا کیس ایگزامن اسی وقت. اگر اس میں کوئی غلطی اس طرح کی ہے اسی وقت ریلیف فوری طور پہ مل جائے گا, برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر اپلیکیشن فریولس ہے تو اسی وقت جو ہے ڈسمس ہو جائے گی. اب اس میں جو خیال جو کرنا ہوتا ہے نا, وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ورڈنگ ہے 12(2) کی, وہ ہے صرف مسئلہ آتا ہے کہ کس کورٹ میں یہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ دینی ہے. Where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or for want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed final judgment, decree or order and not by a separate suit. اب ساری پرابلم شروع میں اس لاسٹ لائن کی وجہ سے آئی ہے کہ کورٹ وچ پاس دی فائنل ججمنٹ. اب ہوتا کیا ہے, سول کورٹ میں کیس فائل ہوا, ڈگری ہو گیا, ڈیفینڈنٹ نے ڈی جے صاحب کے پاس اپیل کی, ڈگری ہو گئی, معاملہ ہائی کورٹ گیا, ایک کے حق میں ہوا, ایک کے خلاف ہوا. اب فائنل کورٹ کون سی ہے کہنے کو تو وہی سول کورٹ ہے جس نے ڈگری کی ہے, لیکن جو انٹرپریٹیشن آئی ہے بعد میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی کہ فائنل کورٹ وہ ہے جس نے کہ فائنل ڈگری پاس کی ہے. معاملہ ہائی کورٹ میں گیا ریویژن میں, ہائی کورٹ نے ریویژن ڈسمس کر دی لیمینی میں. ہائی کورٹ نے کہا ہم نے کوئی فائنل آرڈر نہیں پاس کیا, فائنل آرڈر ہے اس میں ڈی جے صاحب کا. سول سوٹ, اس کے بعد جو فرسٹ اپیل ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ فائنل. ہاں اگر ہائی کورٹ ڈی جے کی فائنڈنگ ڈسٹرب کر دے, جیسے ڈی جے نے اپیل ڈسمس کی, ہائی کورٹ میں گیا, ہائی کورٹ ریویژن الاؤ کرے اور بولے کہ بھائی سوٹ ڈسمس, تو جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو وہ فائنل آرڈر ہوگا. کیونکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ایک پرنسپل ہے مرجر کا کہ ایوری ججمنٹ اینڈ ڈگری آف اے لوور کورٹ stand merged in the degree or judgment of the appellate court. So the order which will be executed or which will be implemented is not the order of the lower court, but it was the order of the appellate court. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک سوٹ ڈگری ہوا, 1 لاکھ روپے کا ڈگری ہو گیا, اپیل میں آیا, اپیل میں ڈی جے صاحب نے بولا کہ نہیں 1 لاکھ روپے صحیح ہیں, 80,000 کا ڈگری کر دیا اور 20,000 کا سوٹ اس نے ڈسمس کر دیا. اب ڈگری کون سی امپلیمنٹ کرنی ہے, کرے گا کون, وہی سول کورٹ جس نے کہ ڈگری پاس کی ہے. مگر کون سی ڈگری امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ڈی جے صاحب والی. وہ وہاں جا کے یہ نہیں بولے گا کہ بھائی نہیں میں نے تو 1 لاکھ روپے کی ڈگری کی ہے اور میرے پاس آئے ہو ایگزیکیوشن کرانے, امپلیمنٹ کرانے, تو میں تو اپنی ڈگری کروں گا, وہ ڈی جے صاحب کی میں کیوں کروں. تو یہ پرنسپل نہیں ہے. پرنسپل از کہ جو ڈگری ان دی فیلڈ از دی ڈگری آف دی ہائر فورم. اب یہی ہائی کورٹ جائے, ہائی کورٹ اور اماؤنٹ کم کر دے, 80 کے 70 کر دے, 80 کے 90 کر دے, تو امپلیمنٹ کون سا ججمنٹ ہوگا, وہ ہائی کورٹ والا ہوگا. تو اب معاملہ سپریم کورٹ جاتا ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر ہم نے لیو ریفیوز کی ہے تو ہمارا آرڈر فائنل نہیں ہے, کیونکہ لیو گرانٹنگ آرڈر جو ہے یا لیو ریفیوزنگ آرڈر, یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائنل آرڈر یا ججمنٹ نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر اپلیکیشن جو دینی پڑے گی وہ آپ کو دینی پڑے گی ہائی کورٹ میں. اور اگر ہائی کورٹ نے سمپلی ریویژن یا سیکنڈ اپیل, بہت سی صورتوں میں سیکنڈ اپیل بھی ہوتی ہے, تو پھر جو آرڈر ہے وہ ڈی جے صاحب کا ہے, تو پھر سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈی جے صاحب کے سامنے
فائل ہوگی. اب اس میں بھی جو ججمنٹس ہیں نا وہ یہ ہیں کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ جی 12(2) کی اپلیکیشن ہے تو ایشوز فریم کرنا اور ایویڈنس لینا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کیونکہ اپلیکیشن ہے تو اس لیے اس کو سمری ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. کچھ ججمنٹ ایسے بھی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اس پہ ایشو فریم کر کے ایویڈنس لے لینی چاہیے جہاں پہ کورٹ ضروری سمجھے. بائنڈنگ پھر بھی نہیں کوئی کہا ہے کہ جو سرکمٹانس ہر کیس کے ظاہر ہے سرکمٹانسز اور فیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جہاں پہ سرکمٹانسز اجازت دیتے ہیں کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ ایشوز فریم کر لے اور ایویڈنس لے لے اور پھر اس کو ڈیسائیڈ کریں. تو جو بیسک جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اس کی انسرشن ہوئی ہے یہ صرف اور صرف سیکنڈ سوٹ اوائڈ کر کے جو اس پہ ان نیسیسری ٹائم اور لیبر خرچ ہوتی ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے تاکہ جو بھی ریلیف ہے جس کو بھی ملنی ہے وہ جلدی مل جائے. اب جو بیسک چیز ہے جو تھرڈ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 12 کہ اوریجنل جو یہ سیکشن تھی سیکشن 12 وہ تھی کہ ویئر اے پلینٹف از پریکلوڈ بائی رولس فرام انسٹیٹیوٹنگ اے فردر سوٹ ان ریسپیکٹ آف اینی پرٹیکولر کاز آف ایکشن he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this court applies. تو بیسک جو سیکشن تھی وہ تھی جو کہ پروہیبٹ کر رہی ہے کہ جہاں پہ اس سول پروسیجر کوڈ کے جو رولس ہیں وہ پروہیبٹ کرتے ہیں کہ دوسرا سوٹ نہیں فائل ہو سکتا ہے تو نہیں ہوگا. میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ آرڈر 9 میں ایک ہے اس کے اندر خود ہی موجود ہے کہ سوٹ نان پروسیکیوشن میں ڈسمس ہوا ہے. وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اب دوسرا سوٹ نہیں فائل ہو سکتا, ریسٹوریشن کرا لو, اگر ریسٹور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ریسٹوریشن ہوتی ہے تو ختم. اسی طرح آپ دیکھیں آرڈر 23 رول 1 ہے کہ اگر آپ نے سوٹ وڈرا کیا وداؤٹ پرمیشن ٹو فائل اے فریش, یو کین ناٹ فائل اے فریش سوٹ آن دی سیم کاز آف ایکشن. اور اگر آپ کو دوسرا سوٹ فائل کرنا ہے تو دین یو ہیو ٹو فائل این اپلیکیشن انڈر آرڈر 23 رول 3 CPC with a specific prayer to the court to grant permission to file a second suit. For seeking permission, you have to show sufficient cause and court has to record reason. Court بھی جیسے سوٹ withdraw کرتی ہے ایک لائن میں, application is allowed, suit is dismissed as withdrawn. وہ آرڈر 23 رول 3 میں یہ نہیں چلتا ہے. جو پلینٹف پرمیشن مانگ رہا ہے اس کو کاز شو کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تم کو کیوں دی جائے پرمیشن. اب اس پہ جو ججمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وین دیر از اے ڈیفیکٹ in the suit of such nature which cannot be cured or rectified by filing of amendment application, then it's better to have the permission and to file a fresh suit. تو مطلب اتنی بے دلی سے پلین بنائی ہے, اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی کیا چیز صحیح کریں کیا چیز چھوڑیں. ججمنٹ بھی یہی ہے کہ ایسے اگر ڈیفیکٹ ہے تو کورٹ کو پھر پرمیشن دے دینی چاہیے. تو پرمیشن کے لیے کاز دکھانا ضروری ہے, اور جب کورٹ الاؤ کرے کورٹ کو ریزن دینا ضروری ہے. یہ ایک لائن میں یہ والا آرڈر نہیں ہو سکتا. تو یہ پروویژن ہے بیسیکلی وہی ٹو اوائڈ ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگس. اینڈ ایک اور پرنسپل ہے کہ جہاں پہ جو وہ پرنسپل یہ ہے کہ ایوری پروسیجر از پرمیسیبل انلیس اسپیسیفکلی پروہیبٹڈ. اب اگر یہ پروویژن نہیں ہوتی سیکشن 12 جو کہ اسپیسیفکلی منع کر رہا ہے کہ بھائی سیکنڈ سوٹ نہیں فائل کرو, تو ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ سوٹ فائل بھی ہو جاتا اور سیکشن 10 اور سیکشن 11 کے باوجود
وہ مینٹین بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں چونکہ ایک اسپیسیفک پروویژن اسپیسیفک کلاس کے ذریعے بالکل سی پی سی منع کر رہا ہے کہ جہاں پہ رولز ہیں اور منع کرتے ہیں کہ دوسرا سوٹ نہیں فائل ہو سکتا ہے, وہاں دوسرا سوٹ فائل نہیں ہوگا. 10 اور 11 جرنل ہیں, وہ دوسرے قانون میں بھی ان کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے. 12 جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے ٹو دی سوٹ فائلڈ انڈر دی پروویژن آف دی سی پی سی. اب 12(2) اگر کسی کو کوشچن کرنا ہے 12(2) سے ریلیٹڈ تو وہ کر لے, ورنہ اس کی جو موٹی موٹی چیزیں یہی ہیں کہ اس کے ذریعے نہ صرف ججمنٹ اینڈ ڈگری بلکہ کوئی اور آرڈر تو وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. اس کا لمیٹیشن جو ہے وہ اسپیسیفکلی موجود نہیں ہے لمیٹیشن ایکٹ میں, تو یہ کیونکہ اپلیکیشن ہے تو جو ریسیڈوری آرٹیکل ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور اس کی لمیٹیشن ہے 3 سال. کچھ ججمنٹ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ ایسی پارٹیز کے لیے جو سوٹ میں پارٹی نہیں ہے ان کے لیے فرام ڈیٹ آف نالج ہے, اور جو پارٹی ہیں وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ڈیٹ آف آرڈر سے 3 سال ہے. ایشو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہائی کورٹ نے اس کے لیے نہیں دیا ہے, اور جج کو ڈسکریشن دی ہے کہ کیپنگ ان ویو دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں ایشو فریم کر لیں, ایویڈنس لے لیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایشوز فریم کرنا ضروری نہیں ہے آپ ڈائریکٹ ہیئرنگ کریں, اور اگر وہ فلاز یا وہ نقص جو کہ اپلیکیشن میں بتائے گئے ہیں وہ پروو ہو رہے ہیں یا وہ ایویڈنٹ ہیں تو سیٹیسفائڈ ہوگی ڈگری, اور پھر سوٹ دوبارہ چلے گا, وہ ججمنٹ ڈگری سیٹیسفائڈ ہو جائے گی. اور اب جو سوٹ دوبارہ چلتا ہے وہ اگر بٹوین سیم پارٹیز ہے نا اپلیکیشن, تو وہ کورٹ سوٹ کو ڈسمس بھی کر سکتی ہے. پہلے تو ڈگری کیا تھا مگر کیونکہ فراڈ کا عنصر ہے وہ پروو ہو گیا ہے, اور لیکن اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اس میں اور ایسے ٹرائبل ایشوز ہیں جس پہ فائنڈنگ آنی چاہیے, تو وہ ججمنٹ اینڈ ڈگری سیٹیسفائڈ کر کے سوٹ کو ری ہیئرنگ پہ بھی رکھ سکتا ہے. اب اس کے بعد ہے نیکسٹ 15. اب سیکشن 15 سے لے کے جو سیکشن میرے خیال میں 20 ہے 18 جی سیکشن 20 تک یہ سارے جو پروویژنس ہیں یہ ڈیلز کرتے ہیں پلیس آف سوئنگ اور جوریسڈکشن آف دی کورٹ. یہ جو اس کا سب کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو پلینٹف کی ریسیڈنس سے کوئی سوٹ نہیں فائل ہوتا ہے. پلینٹف کی ریسیڈنس کچھ معاملات میں میٹر کرتی ہے, لیکن زیادہ تر جو سوٹس ہیں وہ 2 اس پہ فائل ہوتے ہیں. ایک, اگر یہ کیس ہے اموویبل پراپرٹی کا سوٹ تو وہ وہیں فائل ہو سکتا ہے جس کورٹ کی جوریسڈکشن میں وہ پراپرٹی فزیکلی موجود ہے, اور اگر سوٹ علاوہ اموویبل پراپرٹی کے ہے تو ایٹ دی آپشن آف دی پلینٹف وہ 2 جگہ فائل ہو سکتا ہے, جہاں پہ ڈیفینڈنٹ کی رہائش ہے یا جہاں پہ ڈیفینڈنٹ کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے جس سے کہ وہ اپنی روزی روٹی کما رہا ہے, یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے وہ اپنی روٹی روزی کما رہا ہے. یہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ پلینٹف کی ریسیڈنس جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے بہت سارے جو سوٹ ہیں وہ پلینٹف کی ریسیڈنس کے بیس پہ کر دیے جاتے ہیں, جو کہ غلط ہے, اور بعد میں پھر آرڈر 7 رول 10 میں وہ پلینٹس جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ جو 5 کے 5 15 سے لے کے 20 تک یہ صرف اور صرف یہ سمجھاتے ہیں
کہ کون سا سوٹ کہاں داخل ہوگا، اور اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ اگر کیس امویبل پراپرٹی سے ریلیٹ کرتا ہے تو وہ اس جج صاحب کی عدالت میں داخل ہوگا جس کی جیوریڈکشن میں فزیکلی وہ پراپرٹی موجود ہے، اور اگر سوٹ ادر دین امویبل پراپرٹی ہے تو وہ اس کورٹ میں داخل ہوگا جس کی جیوریڈکشن میں یا تو ڈیفینڈنٹ رہائش رکھتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے۔ اب سیکشن 15 ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو سول سوٹ کرنا ہے کوئی تو آپ ایک دم سے نا بڑی عدالت میں جمپ نہیں کریں، آپ اپنا سٹارٹ لیں چھوٹی عدالت سے۔ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ ان دی کورٹ آف دی لوئسٹ گریڈ کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی اٹ۔ اب یہاں کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ علاوہ کراچی تو سول جج کی اور سینئر سول جج کی جو جیوریڈکشن ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ یہ صرف کراچی ہے جو کہ سینئر سول جج کو جیوریڈکشن دیتا ہے 15 ملین کی نا، تو 1.5 کروڑ 15 ملین۔ اب آپ کا سوٹ ظاہر ہے کہ جو سول جج ہے اس کی جیوریڈکشن اب کتنی ہے؟ 50,000 تک ہے سول جج۔ اب سول جج کی جیوریڈکشن ہے 50,000۔ یہ پروویژن اس وقت اپلیکیبل ہوتی جب سول جج، سینئر سول جج اور ہائی کورٹ ان کی کنکرنٹ جیوریڈکشن ہوتی، 1 روپے سے لے کے کروڑوں تک کا کیس وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ اپلائی ہوتا کہ بھائی سب سے جو ہے نا نیچے والی کورٹ میں وہاں جاؤ۔ اب آپ کا سوٹ ہے 55,000 کا، تو سول جج تو انٹرٹین کر ہی نہیں سکتا، آپ کو ظاہر ہے سینئر سول جج کے پاس جانا ہے۔ اب آپ کے سوٹ کی جو ویلیو ہے وہ 16 ملین ہے، ظاہر ہے کہ آپ تو نہیں جا سکتے سول جج کے پاس یا سینئر سول جج کے پاس، تو آپ کو ہائی کورٹ میں جانا ہے۔ وہ بہرحال یہ ایز اے پرنسپل سی پی سی میں موجود ہے کہ اگر کوئی آپ کو سوٹ فائل کرنا ہے تو جو لوئسٹ جیوریڈکشن ہے وہاں سے شروع کرو، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جب آپ لوئسٹ کورٹ سے شروع ہو گئے نا تو آپ کو 2 رائٹ آف اپیل بھی مل جائیں گے۔ سول جج سے شروع ہوتے ہوتے ایک اپیل لیجیے، دوسری سیکنڈ اپیل یا ریویژن ہائی کورٹ۔ اب اگر آپ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ جج سے شروع ہوتے ہو تو پھر آپ کو ایک ہی رائٹ آف اپیل ملے گا۔ اب اس میں جو ایکسیپشن ہے اموویبل پراپرٹی کا سے ریلیٹڈ، وہ ایک ایکسیپشن ہے ہر طرح کا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ABCDEF 6 کلازز ہیں۔ اگر آپ کو سوٹ فار پوزیشن آف اموویبل پراپرٹی ہے اسی کورٹ میں داخل ہوگا جس کی جیوریڈکشن میں پراپرٹی ہے۔ B پارٹیشن کرانا ہے اسی کورٹ میں جانا پڑے گا جس کی جیوریڈکشن میں وہ ہے۔ C فور کلوجر ہوتا ہے مورگیج کے سوٹ میں، فور کلوجر کرانی ہے، پراپرٹی ضبط کرانی ہے، اسی کورٹ میں جانا پڑے گا جس کی جیوریڈکشن میں وہ موجود ہے۔ یہ جو فار دی ڈٹرمنیشن آف اینی ادر رائٹ اور انٹرسٹ ان دی موویبل، اس میں یہ کور ہے وہ سارے جو ڈکلیریٹری سوٹ ہوتے ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ، وہ وہیں جائیں گے۔ اب یہ جو C ہے فار کمپنسیشن فار رانگ ٹو اموویبل پراپرٹی، اب یہ والا جو کیس ہے یہ ڈائریکٹ اموویبل پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہے اس بات کا کہ کسی نے پلینٹف کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا۔ فار ایگزامپل کامن دیوار ہے، پڑوس کا گھر والا اپنی کوئی ریپیئر یا کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے اور اس کی دیوار گر گئی، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے یہ کیس وہاں بھی فائل ہو سکتا ہے اس کی جیوریڈکشن میں جہاں پہ وہ جو کاز آف ایکشن اکروڈ ہوا ہے یا ڈیفینڈنٹ کی جو ریسیڈنس ہے اس سے بھی یہ فائل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دس از دی اونلی ایکسیپشن اف دی سوٹ ریلیٹس ٹو دا کمپنسیشن فار رانگ
cause to an immovable property, the suit can be instituted where the cause of action is wholly or partly arisen. फिर आता है सेक्शन 17, सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स. अब यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है, प्लेंटिफ को एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में है, तो जाहिर है अगर अलग अलग सूट फाइल करोगे तो सेक्शन 10 वो आ जाएगी, सेक्शन 10 का इतलाक हो जाएगा. तो उस पर 4 जुरिडिक्शन है, उसमें से आप कोई एक जुरिडिक्शन चूज कर लें. ये नहीं हो सकता है कि 4 जुरिडिक्शन छोड़ के आप 5वीं जुरिडिक्शन में चले जाएं. प्रॉपर्टी 4 जुरिडिक्शन में है वाक़ई, उनमें से 4 में से एक चूज़ कर लें अपनी कन्वीनियंस पे. ये नहीं हो सकता है कि 4 छोड़ के 5वीं में चले जाओ कि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे आसानी होगी यहाँ तो मैं यहाँ सूट फाइल कर लूँ. नहीं, फिर एक प्रोविज़न रख दी है कि सेक्शन 18 के जहाँ पे ये असरटेन करना मुश्किल हो रहा है कि प्रॉपर्टी किस कोर्ट की जुरिडिक्शन में है, तो उसके लिए ये कि उन्होंने स्पेशल प्रोविज़न जो है ना वो रख दी है. जो आजकल तो ये प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम पहले ना हुआ करती थी कि जब ना इतनी बाउंड्रीज, अब तो नक्शे वक्शे सब बने हुए हैं, सब पता लग जाता है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना, पुलिस वाले तो इस पर लड़ते रहते हैं कि हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, ये दूसरे थाने की जुरिडिक्शन है. लेकिन अब इस पर कोई इतना सिविल कोर्ट्स में ये मसाइल या डिस्प्यूट नहीं आता है कि ये कोर्ट की जुरिडिक्शन में है या नहीं है. तब ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 20 है कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और फुल्ली अक्रूड. तो इसमें चॉइस है कि आप वहाँ कर लें, लेकिन जो फ़ायदा है वो है कि सूट वहाँ करें जहाँ डिफेंडेंट या तो रहता हो या उसका कोई बिजनेस हो कि आपने सूट डिक्री करा लिया. फॉर एग्जांपल कॉज ऑफ एक्शन वाली कोर्ट से ना करा लिया सूट डिक्री, अब जब एग्जीक्यूट कराने जाओगे तो उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है एग्जीक्यूशन का. तो लंबा प्रोसीजर ये है कि आपको कोर्ट से एप्लीकेशन देकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है वो फलानी कोर्ट में है, तो आप डिक्री को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें. अब ट्रांसफ़र भी कोई एक दरख्वास्त में नहीं हो जाएगा, वो उसका नोटिस होगा, बुलाएंगे, सुनेंगे. इन दी मीन वाइल एक ऑर्डर है वो भी लेना पड़ता है उस कोर्ट से जिसके पास एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, उस कोर्ट के लिए जिसकी जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी वाक़ है. एक कोर्ट, अब ये कराची में ये मसाइल पता नहीं लगते हैं. सेंट्रल की कोर्ट है, वेस्ट की अटैचमेंट मांगो दे देती है. आप हैदराबाद में केस फाइल करो, बदीन की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट मांगो, नहीं देगा, बोलेगा मेरी जुरिडिक्शन नहीं है भाई, मैं नहीं अपनी जुरिडिक्शन से बाहर प्रॉपर्टी जो है ना वो अटैच कर सकता हूँ. उसके लिए फिर कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है फॉर इशुएंस ऑफ प्रीसेप्ट. प्रीसेप्ट भी एक तरह का अटैचमेंट ऑर्डर है, लेकिन ये जो अटैचमेंट ऑर्डर है ये पार्टी को नहीं जाता है, ये एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को जाता है विद द रिक्वेस्ट कि ये प्रॉपर्टी क्योंकि आपकी जुरिडिक्शन में है तो आप इसको अटैच करें. उसमें भी टाइम लगता है. तो जो बेहतर है वो ये है कि सूट फाइल किया जाए उस जगह पे जहाँ पे डिफेंडेंट की कुछ प्रॉपर्टी या कोई ऐसा कारोबार हो कि जिससे अटैच करा के
اور اس کی وہ جو ڈکری ہے وہ ایگزیکیوٹ کی جائے. اینی کوشچن؟ یہ سیکشن 47 ہے. یہ دس از ویری in a way important and a little bit confusing section. یہ بھی ایک طرح سے 12(2) سے ملتی جلتی پروویژن ہے اور یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ اینی میٹر وچ ریلیٹس ٹو دی ایگزیکیوشن, ڈسچارج اور سیٹسفیکشن آف اے ڈکری shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit. 12(2) بھی یہی کہہ رہا ہے مگر اس کے گراؤنڈس مختلف ہیں. وہ فراڈ, مس ریپرزنٹیشن اور جوریڈکشن کی بات کر رہا ہے. یہ پروویژن کیا بات کر رہی ہے؟ ڈسچارج اور سیٹسفیکشن. ڈسچارج کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکیوشن کسی وجہ سے ڈسمس ہو گئی فار نان پروسیکیوشن. سیٹسفیکشن کیا ہے کہ کورٹ یہ باقاعدہ ریکارڈ کرتی ہے کہ ڈکری ہیز بین سیٹسفائڈ. وہ کب ریکارڈ کرتی ہے سیٹسفیکشن؟ جب جیسے ڈکری ہے 1,00,000 روپے کی, کورٹ نے ڈیفینڈنٹ کی کوئی پراپرٹی یا کوئی موویبل چیزیں اٹیچ کریں, اس کو آکشن کر دیا, پیسے آ گئے, پیسے پے کر دیے ڈکری ہولڈر کو, ڈکری اسٹینڈ سیٹسفائڈ. تو اگر جہاں پہ ججمنٹ ڈیٹر یہ اعتراض اٹھائے کہ جناب ڈکری ڈسچارج ہو گئی ہے یا ڈکری سیٹسفائڈ ہو گئی ہے, تو وہ سیپریٹ سوٹ نہیں فائل کر سکتا. وہ اسی ایگزیکیوشن اپلیکیشن میں اپلیکیشن دے گا انڈر سیکشن 47 اور کورٹ نوٹس کر کے دونوں پارٹیز کو سنے گی اور پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگر واقعی ایگزیکیوشن جو ہے وہ فلی ڈسچارج یا فلی سیٹسفائڈ ہے تو ایگزیکیوشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دی جائے گی یا ڈسمس کر دی جائے گی. اب اس میں کورٹ کو ایک اختیار دے دیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لمیٹیشن, یہ جو سبجیکٹ ٹو اینی آبجیکشن ایز ٹو لمیٹیشن دی کورٹ میں ٹریٹ دی پروسیڈنگ انڈر سیکشن 47 ایز اے سوٹ. تو وہ بھی وہی ہے کہ اگر کورٹ اس کو ٹریٹ کرنا چاہتی ہے تو کورٹ کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو سوٹ ٹریٹ کرو, ریٹن اسٹیٹمنٹ لو, ایشوز فریم کرو اور ایویڈنس چلا لو. لیکن اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے, کیونکہ ورڈ دیکھیں آپ یہاں پہ ہے کہ دی کورٹ میں سبجیکٹ ٹو اینی آبجیکشن ایز ٹو لمیٹیشن اور جوریڈکشن ٹریٹ اے پروسیڈنگ انڈر دا سیکشن ایز اے سوٹ. تو جہاں کا ورڈ میں یوز ہے تو دس از ناٹ مینڈیٹری, اٹ از ود ان دی ڈسکریشن آف دی کورٹ ٹو ٹریٹ دس اپلیکیشن ایز سوٹ اور ناٹ. تھرڈ ہے کہ ویئر اے کوشچن arises as to whether any person is or is representative of a party, such question shall for the purpose of this section be determined by the court. اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کا بیچ میں انتقال ہو جاتا ہے اور اس میں جے ڈی کا انتقال ہو گیا, کچھ لوگوں کو اس میں ظاہر جے ڈی کے بعد ایڈ ہو گئے. اب اس میں کوئی غلط بندہ ایڈ ہو گیا ہے جس کا اس ایگزیکیوشن سے واسطہ نہیں ہے یا وہ ون آف دی لیگل ایئرس نہیں ہے, تو وہ اعتراض اٹھا سکتا ہے. وہ اس کے لیے بھی وہ اس کو اسی میں اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ بھائی آئی ایم ناٹ دی لیگل ایئرس, آئی ایم ناٹ باؤنڈ بائی دا ڈگری, یا آئی ایم ناٹ دی ریپرزینٹیو آف دی ججمنٹ ڈیٹر, سو دیئر فور نو ڈگری کین بی ایگزیکیوٹیڈ اگینسٹ می. اس میں دوسرا آبجیکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لیگل ہیئر تو ہے لیکن اس نے کوئی پراپرٹی انہیرٹ ہی نہیں کی,
जजमेंट डेटर से, तो वो ये एतराज़ उठा सकता है कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है, इसका डिफेंडेंट से या जजमेंट डेटर से कोई लेना देना नहीं है, तो आई एम नॉट नेसेसरी पार्टी और आई एम नॉट ए नेसेसरी पार्टी टू द एग्जीक्यूशन एंड द डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन माई प्रॉपर्टी। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, डिक्री कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ही हैज़ इनहेरिटेड। अपनी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी। जो फिक्स जो है प्रीसेप्ट वाला आपने बताया, और सीपीसी में सेक्शन का जिक्र है 136। 136 जी हाँ। जी। तो सर जो आपने बताया कि आउटसाइड से जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करेंगे को, तो 136 में भी वही जिक्र है कि प्रोसीजर है पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड आउटसाइड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो वो सेक्शन जो 47 है वो तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका हवाला दिया है, नहीं सर, वो डायरेक्ट इससे उसका 47 और 136 का डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं सर, मैं 46 जो प्रीसेप्ट आपने रिसेंटली बताया, वो जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड जुरिसडिक्शन है, तो कोर्ट प्रीसेप्ट इशू करेगी कि भाई ये प्रॉपर्टी अटैच करके दे दे। देखो वो 46 जो है ना वो अटैचमेंट को डील करता है, 136 अरेस्ट को डील करता है। सर उसमें प्रॉपर्टी का भी जिक्र है 136 में कि प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड आउटसाइड दिस। वन 136 में आपका कहना है दोनों चीज़ें हैं और ये बात ठीक है, तो वहाँ पे अरेस्ट और अटैचमेंट दोनों अगर कोई मांग रहा है तो वो 136 की एप्लीकेशन देगा, और अगर उसको खाली प्रिसेप्ट चाहिए, अरेस्ट नहीं चाहिए, तो वो फिर सेक्शन 46 की एप्लीकेशन देगा। क्योंकि आप देखें अरेस्ट उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि कुछ उसकी भी रिक्वायरमेंट है जो सेक्शन 30 उसके आसपास ही कोई सेक्शन है ना, उसमें 3-4 रिक्वायरमेंट उसकी भी दी हुई है कि अरेस्ट कब होगी, कोर्ट को फाइंडिंग ये रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि इसके पास है नहीं दे रहा है ये। अगर एक आदमी बिल्कुल फारिग है, खल्लाश है, कुछ नहीं है उसके पास, तो उसकी अरेस्ट तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अरेस्ट उसी की होती है कि जिसके पास कुछ है और वो दे नहीं रहा है। जी जी। Where an application is made that any person shall be arrested or that property shall be attached under any provision of this code not relating to the execution or decrees, and such person resides or such property is situated outside the local limits of the jurisdiction of court to which the application is made, the court may, in its discretion, issue a warrant of arrest or make an order of attachment and send to the district court within the local limits of whose jurisdiction such person or property resides, or is situated, a copy of warrant of order together with the probable amount of the cost of arrest or attachment. So for precept जो है 46 वो भी outside local jurisdiction attachment है, ये 136 भी outside jurisdiction attachment। देखो मुझे इसमें जो फ़र्क समझ में आ रहा है वो सिर्फ यही है कि इसमें वो डायरेक्ट अटैचमेंट इशू कर सकती है और 46 में उसने डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं इशू करना है, उसने दूसरी कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी है, अटैचमेंट ऑर्डर वहाँ से जारी होगा। बस यही फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है, इसमें और कोई ओवरलैपिंग इसके अंदर कोई ऐसी नहीं है कि अब ये कि इसकी जो कमेंट्री है वो पढ़ी जाए तो शायद कुछ उसमें से कुछ पता लग जाए। सर इसमें थोड़ी सी मैं जो मतलब
मुझे चीज़ जो समझ में आ रही है। हाँ अभी 46 तो उसमें है ही नहीं ना, उसमें जो है उसको पढ़ के समझो ना। 47 है, 46 तो उसमें है ही नहीं जो कोर्स में जो आपको मुझे समझाना है। टाइम शॉर्ट है तो आगे चलने दो मुझे, इस बहस से हासिल कुछ नहीं है। 46 और 1 उसके अंदर अगर कोई डिफरेंस है भी तो उसको अभी रिजॉल्व करना मकसद नहीं है। अब सेक्शन 75 है, ये कहलाती है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, और इसमें कोर्ट को 4 चीज़ों का इख्तियार दिया है कि वो ये काम कर सकती है। पहला है कि टू एग्जामिन एनी विटनेस, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, और टू मेक ए पार्टीशन। अब ये जो एंसिलरी प्रोसीडिंग्स हैं, एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन, ये इसका ऑर्डर 10 भी है, जिसके तहत कोर्ट को इश्यूज़ फ्रेम होने से पहले पार्टीज़ को एग्जामिन करना लाजमी है। Order 10, examination of parties by the court. So, the purpose of this provision is before framing the issues, if the court examined the parties and the court has come to the conclusion that there is no tribal issues between the parties, the court can decide the suit either way. केस नहीं बनता है, डिसमिस भी कर सकती हैं, और बनता है तो सूट डिक्री भी होता है। अब यहाँ पे जो है ना वो है कि टू एग्जामिन एनी पर्सन, यहाँ पार्टीज नहीं है, तो कोर्ट को ये चीज़ असरटेन करने के लिए कि कोई प्रॉपर डिस्प्यूट है, कोर्ट चाहे तो किसी को कॉल करके, आपको ये पता है कि कोर्ट किसी को भी एज ए विटनेस कॉल कर सकती है, एज ए कोर्ट विटनेस, तो वो होता तो पर्सन ही है, लेकिन जब वो कोर्ट में आता है तो उसका स्टेटस चेंज होकर पर्सन से वो विटनेस हो जाता है। पार्टीज़ लेके आती हैं तो वो प्लेंटिव विटनेस कहलाता है या डिफेंडेंट विटनेस कहलाता है, और जिसको कोर्ट खुद कॉल करती है वो कोर्ट विटनेस हो जाता है। या प्रोसिक्यूशन विटनेस जो होता है ना, वो तो क्रिमिनल में उसको ये इस्तेलाह दी जाती है कि जो इन्वेस्टिगेशन वाले जिसको एग्जामिन करते हैं उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस और दूसरा डिफेंस। मगर जब आप सिविल की आप बात करते हैं तो सिविल कोर्ट में जो विटनेसेस होते हैं वो या तो प्लेंटिव के विटनेस होते हैं या डिफेंडेंट के विटनेस होते हैं। बहुत कम केस में है कि कोर्ट ने अपना ये पावर एक्सरसाइज करके किसी को कॉल किया हो, तो उसकी जो वो होती है वो फिर कोर्ट विटनेस उसको एक डिस्टिंग्विश करने के लिए है ये कि भाई ये PW है प्लेंटिव विटनेस, DW है, और ये CW है कोर्ट विटनेस। तो ये खाली उसको एक पहचान करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए। उसके बाद टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, आप देखते हैं अक्सर कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर देती है। ये कोर्ट का खुद जाने की बजाय कि भाई जाओ जाके, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट है किसी का, दो बराबर में प्लॉट हैं, एक आदमी कह रहा है कि साहब हमारे दोनों के 100 गज प्लॉट है और इसने बाउंड्री वॉल ऐसी उठाई है कि मेरा कुछ गज या कुछ फिट इसने अपनी तरफ कर ली है, तो अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन से इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। दोनों के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे ये जाहिर है कि भाई 100 गज इसके पास भी है, 100 गज इसके पास भी है, बाउंड्री भी बीच में बनी हुई है। अब उसको कैसे, तो कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट करेगी फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन के भाई तुम जाओ जाके दोनों के प्लॉट का एरिया नापो, फोटोग्राफ्स ले लो और कोई नक्शा बना लो कि जिससे पता लगे कि ये जो बाउंड्री है ये अपनी सही जगह पे बनी हुई है
یا ادھر ادھر کے حصے کسی کے اس میں آ گئے ہیں. اسی طرح جب کوئی دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے اکاؤنٹس کے بارے میں کہ دو پارٹنرس ہیں, ان کے درمیان میں یہ ڈسپیوٹ ہے کہ اب جو پارٹنرشپ میں نارملی پارٹنرس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے خرچوں کے لیے ہر مہینے ایک اماؤنٹ وڈرا کر سکتے ہیں. اب کسی نے نا زیادہ وڈرا کر لی, جب حساب کتاب ہوا تو اس کے نے زیادہ وڈرا کیا تو اس کو واپس کرنا ہے نا دوسرے پارٹنر کو. اب یہ معاملہ کورٹ میں گیا تو کورٹ کسی اکاؤنٹنٹ کو یا کسی سمجھدار آدمی کو کہ جو اکاؤنٹس کو سمجھتا ہو اس کو کمشنر اپوائنٹ کر سکتی ہے کہ بھائی تم یہ اکاؤنٹس ایگزامن کر لو اور ڈٹرمن کرو کہ کس نے کتنے پیسے وڈرا کیے ہیں, کس نے زیادہ وڈرا کیے ہیں اور کس نے کم وڈرا کیے ہیں. اسی طرح یہ پارٹیشن اگر جب پارٹیشن کا ہوتا ہے جھگڑا تو اس میں بھی کورٹ خود جا کے ناپ تول کرے, وہ کسی کو پوائنٹ کر دیتی ہے کہ بھئی تم جاؤ جا کے پلاٹ ناپ لو اور جتنے اس میں لوگ ہیں اس کے حساب سے نا اس کی وہ کر دو بٹوارا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پارٹیشن ہمیشہ زمین پہ ہوتی ہے, یہ جو ہاریزونٹل ہوگی ورٹیکل نہیں ہوگی. فار ایگزامپل 4 بھائی ہیں, انہوں نے ایک پلاٹ لے کے 4 فلور بنا لیے, گراؤنڈ پلس 3 فلور, اور ایک فلور پہ رہ رہے ہیں. جھگڑا ہوتا ہے, وہ پارٹیشن یوں نہیں ہوگا, پارٹیشن یوں ہوگا. اب 200 گز کا پلاٹ ہے تو 4 اس سے اس کے ہو نہیں سکتے. تو جو پارٹیشن میں اگر کوئی جائے گا تو پارٹیشن میں کورٹ کو 2 اختیار ہے. ایک تو یہ کہ اگر پارٹیشن ہو سکتا ہے تو پارٹیشن کر دے, ان کو سپریٹ حصے اسائن کر دے, اور نہیں ہے تو پراپرٹی بیچے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے حساب سے اس کو پیسے دے دے. اب اس کی جو یہ والے جو سیکشن ہے نا یہ اتنی ایگزاسٹو نہیں ہے, اس کے پیچھے رولز ہیں. اب جو پہلا ہے ٹو ایگزامن اینی پرسن, یہ ہے آرڈر 26 رول 1. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی بھی سیکشنز ہیں وہ ان آئسولیشن نہیں ہیں, ہر سیکشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی آرڈر اس کے انڈر میں اٹیچ ہے. تو جو سیکشن ہے وہ ہے سبسٹینٹیو رائٹ, اور جو آرڈر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سبسٹینٹیو رائٹس ہیں پارٹیز کے نا یہ امپلیمنٹ کیسے ہوں گے, یہ آپ حاصل کیسے کرو گے. تو آرڈر یہ سیکشن 75 کی جو پہلی ہے ٹو ایگزامن اینی پرسن, یہ کور ہے آرڈر 26 رول 1 سے. پھر اسی کا رول 9 ہے, وہ ہے ٹو میک اے لوکل انویسٹیگیشن. اسی 26 کا رول 11 ہے جو کہ اکاؤنٹ کے ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے, اور رول 13 ہے وہ ہے پارٹیشن کے بارے میں. اب جو آرڈر 26 اٹ سیلف جو ہے جو آرڈر 26 ہے آپ اس کو دیکھیں تو اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ کمیشنس ہے. اب یہاں کمیشن سے مراد وہ کمیشن ایجنٹوں والا کمیشن نہیں ہے, بلکہ یہ جو کورٹ کسی کو کوئی ڈیوٹی یا کوئی کام تفویض کرتی ہے کہ تم یہ کام کرو, وہ جو کام ہے وہ کمیشن کہلاتا ہے, اور جس نے اس کام کو کرنا ہوتا ہے وہ کمشنر کہلاتا ہے. چلوں آگے یا کوئی کوشچن؟ 76 کے بعد اب جو نیکسٹ وہ دیا وہ 96. 96 از دی پروویژن آف اپیلس فرام ڈکری. بیسیکلی دیر آر 3 provisions for filing appeal.
Number one is 96 decree, appeal against decree. उसके बाद है section 100, so that deals with second appeal, and then section 104 that deals with filing of miscellaneous appeal. Section 96, Section 100 and Section 104, these are three provisions which deals with filing of appeal. First appeal is from the decree of the original court. For example, take the example of a civil judge. If a civil judge decreed a suit or dismissed a suit, the appeal will lie to district judge, and that is called first appeal. If the DJ reversed the finding of the civil court, in certain cases, a second appeal can be filed only on the grounds of illegality in the judgment of the district court and not otherwise. However, a right to revision is available, but that is too very narrow, and it was only on the three grounds which were given in the provision itself. Those three relates to the jurisdiction. Section 96 is the grounds of Section 96 are exhaustive, and any legal or factual ground can be taken in the first appeal under Section 96 of the Act. This provision provides filing of appeal against decree, not against the judgment. Although the judgment is the part of the decree, and when you file appeal, you have to present both before the court. But if the court has announced judgment and decree has not been framed, and if an appeal is filed, it will remain in objection unless the decree is framed and is placed before the appellate court. In all eventualities, an appeal can be filed except one. That exception is if the decree has been obtained by way of compromise or with the consent of the parties, that order or that decree is not appealable. Except this exception, it is open to the person aggrieved by a decree to file an appeal. I have explained that though the appeal should have been filed against a decree, but the judgment is the integral part of that decree. Without judgment, decree alone is nothing. But if the judgment has been announced and decree has not been framed, appeal can be filed, but it will remain in objection until the decree is framed and presented before the appellate court. उसके बाद है सेक्शन 100 था
فار فائلنگ آف سیکنڈ اپیل، تو وہ اس میں نہیں ہے. اس کے بعد ہے سیکشن 104. 104 ڈیلز ود دی فائلنگ آف اپیل اگینسٹ دی آرڈر پاس بائی اے سول کورٹ. اب دس 104 ریگولیٹ دی پروسیڈنگس آف آرڈر 43. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو 96 ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے آرڈر 41 کو. یہاں پہ ہے فائلنگ آف اپیل پروویژن سبٹینٹیو رائٹ. اپیل فائل کیسے ہوگی، اس کی ہیئرنگ کیسے ہوگی، وہ ڈسپوز آف کیسے ہوگی، اپیلیٹ کورٹ کو کیا کیا اختیار ہیں، وہ آپ دیکھیں گے آرڈر 41 میں دیے ہوئے. اپیلز فرام اوریجنل ڈکری. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورا اس میں آپ کو پروسیجر مل جائے گا کہ اسٹے آف ایگزیکیوشن چاہیے تو وہ کیسے ہوگا، اگر اس میں کوئی سیکورٹی اگر فرنش کرنی ہے وہ کورٹ کیسے آرڈر کرے گی، اور اگر کوئی ایڈیشنل ایویڈنس لینی ہے تو وہ کیسے پاسبل ہوگا. تو اسی طرح جب آپ 104 کی اپیل فائل کرتے ہیں، 104 کی جو آرڈرس ہیں وہ ہر آرڈر اپیلیبل نہیں ہے. 96 اگر آپ پڑھیں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ود ون ایکسیپشن آل ڈکریز آر اویلیبل. 104 میں ایسا نہیں ہے. 104 میں صرف وہی آرڈرس اپیل ہو سکتے ہیں یا ان پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے جو کہ آرڈر 43 میں بتائے گئے. اب آپ آرڈر 43 رول 1 اگر آپ دیکھیں، پہلے اس کی یہ پڑھ لیتے ہیں کہ این اپیل شیل لائی فرام دی فالوئنگ آرڈرس اینڈ سیو ایز ادروائز ایکسپریسلی پرووائڈیڈ ان دی باڈی آف دس کوڈ اور بائی اینی لا فار دی ٹائمنگ انفورس فرام نو ادر آرڈرس. تو یہ 4 تو انہوں نے اسی میں بتا دیے ہیں. این آرڈر انڈر سیکشن 35A, an order under section 47, an order under section 95, or an order under any of the provisions of this code imposing a fine or directing the arrest or detention in the civil prison of any person except where such arrest or decision is in the execution of decree, an order made under rules from which an appeal is expressly allowed by rules. اب یہ جو پروویژن ہے آئی، یہ ریگولیٹ کر رہا ہے آرڈر 43 کو. آرڈر 43 رول 1 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے وہ آرڈرس ہیں جس پہ اپیل ہو سکتی ہے. آرڈر 43 اپیل فرام آرڈرس. An appeal shall lie from the following orders under the provision of section 104, namely an order under rule 10 of order 7 returning a plaint to be presented to the proper court, an order under rule 10 of order 8 pronouncing a judgment against a party, an order under rule 9 of order 9 rejecting an application for an order to set aside the dismissal of a suit. تو یہ اس طرح سے یہ اے سے لے کے اور ڈبلو تک یہ مختلف آرڈرس ہیں جس کی مسلینیس اپیل داخل ہو سکتی ہے. جو آرڈرس اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کسی اور آرڈر کی اپیل 104 میں نہیں داخل ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں.
ایک ہوتا ہے ججمنٹ اینڈ ڈگری. ججمنٹ اینڈ ڈگری وہ ہوتا ہے جس سے کہ کوئی سوٹ فائنلی ڈسپوز آف ہو جاتا ہے, اور آرڈر وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی اپلیکیشن یا کوئی اینسلری پروسیڈنگ جو سوٹ میں داخل ہوتی ہیں وہ ڈسپوز آف ہوتی ہے. تو جو اینسلری پروسیڈنگ ہے اس کی اپیل 104 میں صرف اسی صورت میں داخل ہو سکتی ہے جو کہ وہ ان یہ A to W تک کے جو انہوں نے آرڈرز بتائے ہیں اس میں. اب اس کے علاوہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اب نہ اپیل ہے نہ مسلس اپیل ہے تو کیا کریں, کورٹوں سے غلط آرڈر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس ریمیڈی ریویژن کی موجود ہے, آپ ریمیڈی لیس نہیں ہیں. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے ایک ایسا آرڈر کیا ہے جس سے سوٹ پورا ڈسپوز آف نہیں ہوتا اور اس آرڈر کی اپیل بھی 104 میں پرووائڈڈ نہیں ہے, تو آپ ریویژن کی ریمیڈی آپ اویل کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ریویژن بھی کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے ریویژن بھی نا, تو پھر کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی ریمیڈی اویلیبل ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کرنے کا ایک یہ اٹ سیلف گراؤنڈ کہ نو ادر efficacious and alternate remedy is available. چلوں آگے. دیکھو بھائی, ایک ریٹ ہوتی ہے مختلف قسم کی. ایک ریٹ ہوتی ہے سرشورائے. سرشورائے میں دی ہائی کورٹ از امپاورڈ ٹو کریکٹ دی مسٹیک آف دی لوور کورٹ. اب دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس میں اس کو ٹیکنیکلی اس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ اس میں کورٹ کو پارٹی بنایا جاتا ہے اور ایک دو گراؤنڈ کورٹ پہ ڈالے جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ پٹیشن مینٹینیبل ہے. اور ابھی تھوڑا سا اگر سی پی سی میں ریسرچ کرو گے مل جائے گی. یہ کورٹ کی لوور کورٹ کی غلطی کورٹ کیسے صحیح کرے, اگر وہی آپ کی اگر ٹیکنیکل والی بات ہے نا وہ بالکل صحیح ہے کہ پٹیشن کین اونلی بی فائل اگینسٹ پبلک فنکشنریز ناٹ اگینسٹ اے پرائیویٹ پرسن, بٹ دس سرشورائی از مینٹینیبل بٹوین دی پرائیویٹ پارٹیز ایف دی کورٹ از ون آف دی پارٹی. تو انڈائریکٹلی وہ پٹیشن ہوتی ہے اس پہ, اور کورٹ پھر اس میں جو مسٹیک اس آرڈر میں یا ججمنٹ میں وہ ٹھیک کرتی ہے, تو اس وجہ سے وہ مینٹینیبل ہو جاتا ہے. اب کون سا ہے بھائی, یہ 104 کے بعد ہے 115 سول ریویژن. سول ریویژن ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی ہے, اور پہلے یہ کنکرنٹ ہوتی تھی ڈسٹرکٹ جج کے ساتھ ہائی کورٹ بھی اس کو انٹرٹین کر سکتے تھے, لیکن ایک اویل کر سکتے ہیں آپ, ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ میں فائل کی وہاں سے ڈسمس ہو گئی تو آپ, دیر از نو کنسیپٹ آف سیکنڈ ریویژن. ریویژن ایک ہے. پہلے یہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں تھی, بعد میں امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو 90 ڈیز کی اس میں لمیٹیشن پرووائڈ کی گئی ہے. اور جو گراؤنڈز ہیں وہ جنرل گراؤنڈز ریویژن میں اویلیبل نہیں ہیں, اور اپنے آپ کو کنفائنڈ رکھنا ہوتا ہے ان گراؤنڈز پہ جو کہ پروویژن میں اٹ سیلف دے دیے گئے ہیں.
अब वो तीनों ग्राउंड जो हैं वो दैट आर इंटरकनेक्टेड विद द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इसमें और कोई ग्राउंड नहीं है। चीज़ें जल्दी कवर कर लें और अच्छा है कि इतना लिखना ये भी नहीं करना टाइम के पास ठीक। नहीं। देखें ये जो रिवीजन है इसमें 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। टू हैव एक्सरसाइज ए ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, ऐसा काम कर दिया है जिसकी उसको ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज ए ज्यूरिसडिक्शन सो वेस्टेड, एक ज्यूरिसडिक्शन है अब नहीं कर रहा काम। तीसरी, टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी। तो अब ये आप देखें तीनों ग्राउंड जो है ना ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। जब इसके ग्राउंड्स बनाओ तो उसमें इन्हीं 4 कॉर्नर्स में वो ग्राउंड्स जो है ना वो फ्रेम होते हैं। कुछ ग्राउंड्स नए हाई कोर्ट के जजमेंट से आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट ये कहती है कि मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस इसमें नहीं है ग्राउंड, मगर हाई कोर्ट कहती है कि मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस इज रिलेटिंग टू एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट। तो कोर्ट को पहले अगर आप पुराने जजमेंट देखेंगी तो उसके अंदर था कि कोर्ट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड राइटली और रॉन्गली। फिर कोर्टें करती है नहीं गलतियाँ, तो हाईकोर्ट ने बोला नहीं भाई ज्यूरिसडिक्शन तो आपको सिर्फ सही काम करने की है। अगर आप कल गलत काम करोगे, ऑर्डर आपका गलत होगा, तो यू विल गो आउट ऑफ योर ज्यूरिसडिक्शन। तो अब जो लॉ है, द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू पास ए करेक्ट ऑर्डर नॉट ए रॉन्ग ऑर्डर। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने मज़ीद उसमें उसको थोड़ा सा उसका जो कंपास है वो वाश किया और कहा है कि जो मिस रीडिंग नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस के जो केसेस हैं वो भी ये ज्यूरिसडिक्शन क्लॉजेस से कवर होते हैं, इसलिए रिवीजन मेंटेनेबल है। थर्डली, उसमें अब यहाँ तक चले गए हैं कि जो ऑर्डर्स हैं जो परवर्स हैं फॉर एनी रीज़न, वो भी, क्योंकि जो थर्ड क्लॉज है ना वो बड़ी वास्ट है कि जिसमें है कि एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी। एक्सरसाइज इलीगल है या मटीरियली जो वो है इरेगुलरिटी के साथ है। अब ये जो प्रोविज़न है जो नॉर्मली आपको दूसरे उसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें इसका प्रोसीजर भी बता दिया है कि ये रिवीजन जो है ना ये फाइल कैसे होगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर दिस सब सेक्शन, he shall in support of application furnish copies of the pleadings, documents and order of the subordinate court, and the high court shall accept for reasons to be recorded dispose of such application without calling for the record of the subordinate court। तो आपको पता है कि आप किसी किस्म की भी अपील करें आरएमपी कॉल होती है। रिवीजन में क्योंकि बाज़ दफ़ा रिवीजन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दी सूट भी फाइल होती हैं, फिर रिकॉर्ड कॉल हो जाता है तो सूट की प्रोसीडिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्टे हो जाती हैं। यहाँ मना किया है और प्लेंटिफ को या एप्लीकेंट को पाबंद किया है कि हर चीज़ रिवीजन एप्लीकेशन के साथ फाइल करो, रिकॉर्ड कॉल नहीं होगा। तो ये प्रोसीजर इसमें दे दिया। 1-2 जजमेंट शुरू के हैं कि रिवीजन सिर्फ इस बुनियाद पर डिसमिस कर दी गई कि आपने इसको प्रोविजो को कंप्लाई नहीं किया है, मगर बाद में फिर हाई कोर्ट ने उसे सही किया कि भाई ये इतना हार्श नहीं होना चाहिए और रीज़नेबल टाइम दे, अगर किसी ने नहीं दिए तो उसको रीज़नेबल टाइम दे दो, उसमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दे तो ठीक है, नहीं तो नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस कर दो। उसको मेरिट पे क्यों सिर्फ इस बुनियाद पर डिसमिस करते हो कि आपने प्रोविज़न जो है ना वो कंप्लाई नहीं किया। नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस होती है तो रिस्टोरेशन का तो चांस फिर भी रहता है।
اب ریویژن کا ویسے بھی ایک اصول ہے, وہ یہ ہے کہ ریویژن اسی صورت میں فائل ہو سکتی ہے جب کہ رائٹ آف اپیل نہیں ہے. اب اگر آپ ڈگری کو لے لیں تو ہر ڈگری اویلیبل ہے ایکسیپٹ کنسنٹ ڈگری. اب آپ مسلینیس آرڈرس کو لے لیں تو وہ آرڈرس جو کہ آرڈر 43 رول 1 سے کورڈ ہے, اس میں ریویژن نہیں فائل ہو سکتی, آپ کو اپیل میں جانا ہے. وہ آرڈرس جو آرڈر 43 رول 1 سے کورڈ نہیں ہے, اس میں ریویژن فائل ہو سکتی ہے. ریویژن اب جو سول کورٹس ہیں ان کی ریویژن ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں فائل اب نہیں ہو سکتی ہے, پہلے ہو سکتی تھی. اب آپ کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا ہے. اے ڈی جے اور ڈسٹرکٹ جج کا اگر کوئی آرڈر ہے تو اس کی ریویژن اسی صورت میں کہ نو ادر ریمیڈی از اویلیبل تو آپ پھر ہائی کورٹ جائیں گے. ڈائریکٹ ہائی کورٹ اب منع ہے, ہائی کورٹ انٹرٹین بھی نہیں کرتی اگر کوئی ڈائریکٹ جائے تو. دوسرے یہ کہ یہ جو ریویژن ہے یہ بائی نیچر یہ کورٹ کو اختیار دیتی ہے سو موٹو والا. آپ یہ دیکھیں دی ہائی کورٹ میں کال فار دی ریکارڈ, اس میں یہاں نہیں لکھا ہوا کہ دی اپلیکنٹ شیل فائل اینڈ اپلیکیشن بفور دی کورٹ فار ریویژن. یا ڈائریکٹ شروع ہو رہا ہے دی ہائی کورٹ میں کال فار ریکارڈ آف اینی کیس which has been decided by any court subordinate to such high court and in which no appeal lies there to and if such subordinate court appears. تو یہ بیسیکلی یہ جو پاورز ریویژن کے یہ دیے گئے ہیں یہ اگینسٹ illegal orders passed without considering the jurisdiction, and the court can exercise this power without any application or without any other written instrument. کریں پوچھو. وعلیکم السلام. Sir, please mention, due to lack of time I am asking this question, please mention the important area of this EPC to be, we should study and we should prepare ourselves for the law. بھائی وہ مجھے تو نہیں پتہ نا امپورٹنٹ ایریا, مجھے تو یہ لسٹ دی ہے, یہ پروویژنس ہیں, ان پہ آپ کو اپنا لیکچر بیس کرنا ہے. پورے سی پی سی تو اس میں ہے ہی نہیں, اور پورے سی پی سی پہ لیکچر جو ہے نا, میں اگر آپ کو 1 گھنٹہ 10 دن دیتا رہوں پھر بھی نہیں ختم ہوگا. تو مجھے تو یہ 8-10 سیکشن دیے ہیں کہ یہ ہے, اس کے اوپر آپ اپنا جو بھی ہے وہ پوائنٹ آف ویو دے دیں. اب اس کے بعد پھر ایک ہی رہ جاتی ہے جی سیکشن 151 سی پی سی. 151 جو ہے نا وہ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ جو سول کورٹ کو کوئی ایکسٹرا پاور دے رہا ہے یا کوئی وہ پاور دے رہا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. ہر کورٹ جب بنی تھی تو کچھ اس کو پاس انہرنٹ پاورز ہیں. فار ایگزامپل انصاف کرنا, لوگوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا, یہ ہر کورٹ کے اندر بلٹ ان ہے. یہ اس کے لیے کوئی پروویژن کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ کو ہم نے بنایا اسی لیے کہ جی آپ نے انصاف کرنا ہے. تو جو سیکشن 151 ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ سیونگ آف انہرنٹ پاورز آف دی کورٹ, کہ کورٹ کے پاس جو اس کے انہرنٹ پاور ہیں جو کہ کورٹ جب بنی تھی تو اس وقت سے اس کے پاس ہیں, اس کو سیو کیا جا رہا ہے, اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا جا رہا ہے, اس کو کوئی اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جا رہی ہے. اور یہ جو پاورز ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سول کورٹ کے پاس ہر وہ اختیار ہے جس سے کہ وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کرے. جیسے ایک مثال ہے نا کہ وہ یا ایک وہ ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو. نٹ شیل میں یہ ہے کہ ہر کورٹ کے پاس ہر وہ اختیار موجود ہے سوائے ان صورتوں میں جدھر کوئی قانون منع کر رہا ہو کہ یہ نہ کرو.
یا ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ 151 کا جو ایڈ ہے وہ بیسیکلی اسی چیز کے لیے ہے. ہم ہر اپلیکیشن دیتے ہیں اسپیسیفک پروویژن موجود ہے, لیکن ہم ساتھ میں لکھ دیتے ہیں ریڈ ود سیکشن 151 CPC. وہ ایک کورٹ کو ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری ہے انصاف کرنا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب نہیں ہوتا, پہلے کہ غلط پروویژن میں اپلیکیشن دے دی اور کورٹ نے صرف اسی بنیاد پر ڈسمس کر دی کہ تم نے غلط پروویژن اپلائی کیا. بعد میں اس کو ہائی کورٹس نے صحیح کیا اور کورٹ کو کہا ہے کہ صحیح قانون کا صحیح استعمال عدالت کی ذمہ داری ہے, وکیلوں کی یا یہ جو لیٹیگنٹس کی نہیں ہے. پھر اور آگے گئی ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہر جج پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ملک کے قوانین اپنی روک کی آستینوں میں رکھے اور جب ضرورت پڑے وہاں سے نکالے اور استعمال کرے. تو ہم بری ذمہ ہیں. تو بہت دفعہ اب نہیں ہے, پہلے ہوتا تھا 151 میں اپلیکیشن دے دی, کورٹ نے ڈسمس کر دی. اب لا کیا ہے کہ ون مسٹ سی دا سبسٹینس اینڈ ناٹ دا ٹائٹل. ٹائٹل بے شک غلط ہے, پروویژن بے شک غلط لکھی ہے, سبسٹینس دیکھو نا کیا ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے آرڈر 16 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے وٹنسز سے اور آرڈر 13 ڈیل کرتا ہے ڈاکومنٹ سے. اب کوئی ڈاکومنٹ غلطی سے پیش ہونے سے رہ گیا تو آپ آرڈر 13 میں اپلیکیشن دے کے کورٹ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. آپ نے پریئر کی ہے کہ آئی مے بی الاؤڈ ٹو پروڈیوس سیل ایگریمنٹ ڈیٹڈ فلانا فلانا, آپ نے اس میں ٹائٹل لا دیا ہے آرڈر 16 رول 1. تو کیس ہے آرڈر 13 رول 1 کا. آپ کا جو سبسٹینس ہے اپلیکیشن وہ یہ کہتی ہے کہ جو پلینٹف ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے, اس نے ٹائٹل ڈال دیا ہے پروڈکشن آف وٹنس کی آرڈر 16 رول 1. تو کورٹ کو زیب نہیں دیتا کہ یہ اپلیکیشن اس بنیاد پہ ڈسمس کرے, سبسٹینس دیکھ لے, سبسٹینس سے سمجھ میں آ رہا ہے تو اگر سفیشینٹ کاز ہے تو کورٹ یہ گرانٹ کر سکتی ہے. تو 151 کے جو پاورز ہیں نا یہ بڑے واس پاور ہیں, اور اس میں وہ ہر اس چیز میں استعمال ہو سکتے ہیں جہاں پہ کوئی اسپیسیفک پروویژن موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل 2 سوٹ فائل ہو گئے, اس میں کچھ سبجیکٹ میٹر ایسے ہیں کہ اس کے سیم ہیں اور کچھ ڈفرینٹ ہیں, تو کورٹ اس کو اسٹے بھی نہیں کر سکتی. اپلیکیشن دی جا سکتی ہے کہ اس 151 میں کہ ان کو کنسولیڈیٹ کرو اور ساتھ چلا لو ٹو اوائڈ کنفلکٹ آف اوپینین آف دی کورٹ یا کنفلکٹ آف ڈیسیشن. تو اب ایگزیکیوشن ہے, ایگزیکیوشن ڈسمس ہوگی. نان پروسیکیوشن میں کوئی پروویژن نہیں ہے اسپیسیفک کہ جس میں آپ, تو دونوں چیزیں موجود ہیں, ریسٹور کرا لو یا سیکشن میرے خیال میں 48 ہے, 48 میں نئی ایگزیکیوشن فائل کر لو. اب اس میں صرف ایک خبات آتی ہے کہ جو اوریجنل ایگزیکیوشن ہے وہ فائل ہوتی ہے 3 سال میں, جو سبسیکوینٹ ایگزیکیوشن ہے جو کہ جیسے میں نے بتایا وہی نان پروسیکیوشن میں ڈسمس ہو گئی تو 6 سال ملتا ہے. پہلی ڈسمس کرا لو 3 سال میں, پھر دوسری 6 سال میں آپ کو فائل کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ بھی کنفلکٹنگ ججمنٹ موجود ہیں. کچھ ججمنٹ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب نئی ایگزیکیوشن فائل ہو سکتی ہے تو کیوں ریسٹوریشن ڈسمس کر دی. اور کہیں بولتے ہیں کہ ٹھیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ اس کو ریمیڈی ہے, اور اگر وہ 151 میں داخل کر دے اور ہم اس کو ریسٹور کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آرڈر 1 رول 10 آرڈر 1 ہی ہے اس میں بیسیکلی. آرڈر 1 ہے جوائنڈر آف پارٹیز. جب کوئی سوٹ فریم ہو رہا ہوتا ہے, کیا ہوا کم کروں گا میں نے فردر نہیں, آخری ہے بس ابھی اس کو
10 मिनट में निपटा देता हूँ. सही बैठने का नहीं करना ना कुर्सी पर नहीं बट ठीक है, सब तो ख़त्म हो गया. ऑर्डर 1 भी दोनों तरह से अप्लाई हो सकता है. एक दो को पार्टी बनाने में कोई गलती हो गई हो तो एप्लीकेशन भी दी जा सकती है और कोर्ट को खुद भी इख्तियार है. कोर्ट हियरिंग के दौरान में कोर्ट को पता लगता है कि भाई किसी को खामखा पार्टी बना लिया, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट डायरेक्ट उसको उसके नाम डिलीट कर दे. कोर्ट को ये फील होता है कि नहीं इसमें कोई पार्टी है ज़रूरी, कोर्ट उसको खुद ही ऐड करके नोटिस भेज सकती है. अब टाइम की कमी की वजह से मैं आपको 2 केस लॉज बताता हूँ. वो आप देख लेंगे ना तो आपको, ये आपने बहुत सुना होगा प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी. ये प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी क्या होते हैं और इनकी मौजूदगी क्यों ज़रूरी है. तो उसके लिए मैं एक तो ये है सुप्रीम कोर्ट के केसेस में एक PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 1111 नहीं, ये इसको भी रहने दें, इसका मैं बाद में बताता हूँ. PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 463 ये डील करता है केस प्रॉपर पार्टी. इस केस में ये डिफाइन किया गया है कि प्रॉपर पार्टी क्या है. अब मैं उसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि प्रॉपर पार्टी इज द पार्टी whose presence before the court is necessary to enabling the court to effectually and completely adjudicate upon and settle all questions involved so as to prevent multiplicity of proceedings. अब ये वाला जो वली खान वाला केस है, ये आप जब खोलोगे अगर पूरा नहीं पढ़ोगे तो आप बोलोगे तो पता नहीं इसने क्या लिखा दिया, ये तो कोई क्रिमिनल ट्रायल के लिए है. ये केस है उस ज़माने में वली खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा चला था. ये उस वैसे रिलेटेड क्रिमिनल उससे है, मगर इसमें ये डिस्कशन है कि इसमें किसको पार्टी होना चाहिए और किसको पार्टी नहीं होना चाहिए. दूसरा जो केस है वो रिलेट करता है नेसेसरी पार्टी से, वो है 1994 SCMR 2268. तीसरा है PLD 94 सुप्रीम कोर्ट 95. ये डील करता है कि पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट्स आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी. ठीक है. अब जो सबसे पहले जो मैंने आपको केस लिखाया था PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे एक तो चीज़ एडिशन है और एक है डिलीशन ऑफ पार्टीज़. एक चीज़ और होती है ट्रांसपोजिशन ऑफ द पार्टीज़. ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज़ ये है कि एक प्लेंटिफ है, वो चाहता है कि मैं डिफेंडेंट बनूं, वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट को इख्तियार है कि उसका नाम प्लेंटिफ में से काटे और उसको डिफेंडेंट में ऐड कर दे. इसी तरह कोई डिफेंडेंट है, वो ये चाहता है कि मैं डिफेंडेंट की बजाय मैं जो प्लेंटिफ होना चाहिए वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है विथ रीजंस. कोर्ट उसका नाम डिफेंडेंट में से काट देगी और उसको प्लेंटिफ में जो है वो ऐड कर देगी. अब जो इसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो है इसमें लिमिटेशन. आपने सूट फाइल किया, वो विद इन लिमिटेशन है. आपने A और B को डिफेंडेंट बना दिया, उसमें C भी नेसेसरी पार्टी है, वो भूल गए. उसको पार्टी जब बनाया जब सूट का लिमिटेशन निकल चुका है. अब मैं आपको मिसाल देता हूँ. फैटल एक्सीडेंट है. फैटल एक्सीडेंट के जो केस है उसमें जो प्रॉपर नेसेसरी पार्टीज है ना, वो ड्राइवर भी है और उस व्हीकल का मालिक भी है. फौरी तौर पे अच्छा उसकी लिमिटेशन भी 1 साल है. तो विद इन लिमिटेशन आपने ड्राइवर के ख़िलाफ़ केस फाइल कर दिया. उस वक़्त तक मालूमात नहीं हो सकी कि इसका मालिक कौन है. प्लेन के बाद WS आया. WS में ड्राइवर ने जो है ना डिस्क्लोज किया
کہ مجھے کیوں پارٹی بنایا جائے, میرا کیا لینا دینا, مالک تو فلاں ہے. تو آپ بھی اپلیکیشن دے سکتے ہو کہ مالک کو پارٹی بناؤ, کورٹ خود سے بھی کر سکتی ہے. لیکن بائی دیٹ ٹائم آپ نے اس کو پارٹی بنایا, 1 سال کا لمیٹیشن پورا ہو گیا, اب وہ پارٹی تو بنی ہے, تو اس کے پاس ڈیفینس موجود ہے کہ سوٹ اگینسٹ می از ٹائم بارڈ, اور وہ آرڈر 7 رول 11 کی اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے. مگر آپ کو یہ ایک پرنسپل پتہ ہے کہ پلینٹ جو ہے وہ پیس میل میں ریجیکٹ نہیں ہوتی. پلینٹ جب بھی ریجیکٹ ہوگی ایز اے ہول ہوگی یا نہیں ہوگی, تو کورٹ پلینٹ تو نہیں ریجیکٹ کرے گی. ہاں, کورٹ کو اختیار ہے کہ پہلے اپلیکیشن پہ اس کو ایڈ کیا, اب اپلیکیشن پہ اس کو ڈیلیٹ کر دے اسی بنیاد پہ کہ اس کے اگینسٹ میں سوٹ ٹائم بارڈ ہے, یا بولے نہیں یہ جو اپنا جب میں اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کروں گی تو جب میں یہ ڈیسائیڈ کروں گی. نارملی جو کیس لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سوٹ میں کوئی نیسیسری یا پراپر پارٹی رہنے سے رہ جائے تو یہ دس ول ناٹ اٹ سیلف اے گراؤنڈ آف ریجیکشن اور ڈسمسل آف دی پلینٹ. یہ ججمنٹ تک یہ چیز صحیح ہو سکتی ہے, کیور ہو سکتی ہے, بٹ سبجیکٹ ٹو لمیٹیشن. کوشچن اینی؟ یس, کوئی کرسچن وغیرہ ہے؟ تھینک یو سو مچ.